جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ اس بیماری سے اسے شفا دے دیتا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو ضرور پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو بیمار انسان فجر اور عصر کے وقت یہ دو صورتیں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق فجر اور عصر کے اوقات نہایت مبارک اور خاص ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں خصوصاً نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں زمین پر اترتی ہیں۔ اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کے وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ عصر کے وقت بھی اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور یہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت سمجھا جاتا ہے۔ اسی وقت میں انسان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بس جو شخص بیمار ہو اور وہ فجر اور عصر کے اوقات میں قرآن کی یہ دو صورتیں پڑھے تو اللہ کی رحمت سے وہ بیماری سے شفا پا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ صورتیں پڑھ لیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک جسم کی اندرونی بیرونی ہر بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گی۔ جس گھر میں کوئی بھی کسی بیماری میں مبتلا ہو، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بہت بڑی ہو، اور اگر وہ کئی سالوں سے علاج کروا کر تھک چکا ہو مگر بیماری ختم نہ ہو رہی ہو، تو اگر وہ خود بیمار ہو تو یہ صورتیں وہ خود پڑھیں، اور اگر کوئی اور بیمار ہو تو رات کو کسی بھی وقت یہ صورتیں پڑھ کر اس پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے پلا دیں۔ انشاءاللہ یہ قرآن عمل آپ کے جسم کے اندر اور باہر جہاں بھی بیماری ہو اسے ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں سکون عطا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ بات تو میرے تمام سننے اور دیکھنے والے جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں شفا، ثواب، تاثیر اور برکت رکھی گئی ہے۔ دنیاوی طور پر جو لوگ بیماریوں، اخراجات اور پریشانیوں کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جو ہر وقت سینے پر بوجھ محسوس کرتے ہیں، چھوٹی بات پر گھبرا جاتے ہیں، انشاءاللہ آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں اسے میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت اہم بات، جو بھی عمل، وظیفہ یا دعا ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر مبنی ہوتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام، صورتیں، دعائیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہی کتاب کے ذریعے، اپنے ذکر کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے شفا عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان وظائف میں کچھ نہیں رکھا، تو میں ان سے مؤدبانہ عرض کرتی ہوں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ سب کچھ قرآن و سنت پر مبنی ہوتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اس لیے ان وظائف پر سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنا چاہیے تاکہ ان کا فیض ملے۔ اگر صرف ان صورتوں کے پڑھنے سے ڈاکٹروں اور دوائیوں کا خرچ بچ جائے اور مریض صحت یاب ہو جائے تو یہ کتنی بڑی کامیابی ہے۔ جو شخص برسوں سے بیماری میں مبتلا ہو، اس کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، شفا، اور شفا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی، مجھے رات کو نیند نہیں آتی اور صبح اٹھنے پر پورے جسم میں درد ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تو رات کو پانی پیتا ہے تو یہ عادت ترک کر دے کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ رات کو پانی پینے سے بعض اوقات ایسا درد شروع ہو جاتا ہے کہ جس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ چاہے تو شفا دے دیں۔ پانی بلا شبہ جسم کے لیے اہم ہے مگر رات کو ضرورت سے زیادہ پینا نقصان دہ ہے۔ جدید میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ سونے سے پہلے پانی پینے سے نیند میں خلل ہوتا ہے۔ بیت الخلاء کے لیے بار بار اٹھنا پڑتا ہے جس سے جسم سرد ہو جاتا ہے، گردے سست پڑ جاتے ہیں اور چہرے اور ہاتھوں میں سوجن آ سکتی ہے۔ اسی لیے نیند سے پہلے پانی کا استعمال محدود رکھنا چاہیے۔ پانی کی طرح نیند بھی زندگی میں بہت اہم ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے کی نیند انسان کی صحت پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ کم یا زیادہ نیند لینے سے موٹاپا بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
نیند کی کمی انسان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ایک رات کی خراب نیند اگلے دن کو متاثر کرتی ہے، ذہن منتشر ہو جاتا ہے، توجہ کم ہو جاتی ہے۔ اکثر افراد کو نیند کے دوران ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اچانک جاگ جاتے ہیں، خاص طور پر رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اس وقت آنکھ کھل جاتی ہے؟ کبھی برا خواب، کبھی پریشانی، تو کبھی بے چینی کی وجہ سے نیند ٹوٹ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی تکلیف یا پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے، تو کوئی غربت سے، تو کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی رشتوں کے مسائل سے، نیند کی کمی، ان سب کا اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور جدید سائنس کی روشنی میں جانتے ہیں کہ اگر رات کو اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ رات کو بیدار ہوتے ہیں تو یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ خوش نصیبی ہے۔ اس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے فرشتے بندے کو جگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے رب کو یاد کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور اعلان فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، جب پوری دنیا سوتی ہے، جب ہر زبان خاموش ہوتی ہے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ رب جو دن بھر ہماری مصروفیات، غفلتوں اور خطاؤں کے باوجود ہمیں رات کے پچھلے پہر بلاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، ہے کوئی جو مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس وقت جاگتے ہیں، وضو کرتے ہیں، جائے نماز پر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو جو 2 صورتیں بتانے جا رہی ہوں، یہ قرآن مجید کی ایسی عظیم صورتیں ہیں جو صرف تلاوت سے ہی بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتی ہیں۔ ان 2 صورتوں کو اگر صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد مکمل توجہ، یقین، دل جمعی اور اعتماد کے ساتھ پڑھا جائے تو انشاءاللہ ایسی بیماری بھی ختم ہو جاتی ہے جو برسوں سے جسم کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ اور دوسری ہے سورۃ اخلاص۔ جی ہاں، سورۃ فاتحہ کو شفا بھی کہا گیا ہے۔ یہ صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اسی صورت کے ذریعے دعا کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص جو کہ توحید خالص کا اعلان ہے، یہ انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف، وسوسے، بیماری، جادو، حسد اور نظر بد کے اثرات کو ختم کر دیتی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے: نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 73 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 114 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ نمبر 5، پھر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، یا اگر کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہوں تو پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں یا اس پر پھونک مار دیں۔ نمبر 6، یہ عمل عصر کے بعد بھی اسی ترتیب سے دہرائیں۔ یاد رکھیں، یہ معمول کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں، اور اگر مکمل شفا نہ بھی ہو تو کم از کم جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون ضرور حاصل ہوگا اور بہت سی بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ یا آپ کے کوئی عزیز کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو، کینسر، دل کے مسائل، شوگر، جسمانی کمزوری، ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، بدہضمی یا کوئی لا علاج مرض، تو یہ قرآن عمل اللہ کے اذن سے شفا کا دروازہ کھول دے گا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے کلام سے بڑھ کر شفا کا کوئی ذریعہ نہیں۔ یاد رکھیں، رات کو نیند سے جاگنے پر بھی اگر دل گھبرائے تو فوراً بسم اللہ پڑھ کر یہ 2 صورتیں پڑھ لیں، اللہ کے حضور اپنی بیماری یا پریشانی کا ذکر کریں، دعا مانگیں اور اپنے دل کو سکون دیں۔ انشاءاللہ رب شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں صحت مند لمبی زندگی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔